بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 9 لیکچر نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری پہنچی تھی مسئلہ نمبر 634 634 کے پہلے غسل یعنی پہلا مستحب غسل ہم نے کمپلیٹلی بیان کر دیا تھا، جس کو غسل جمعہ کہا گیا تھا، اور اس کی دعا کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور اس دعا کے اندر آخر میں 2 نقطے بھی بیان ہوئے تھے کہ جس کے اندر فرمایا گیا تھا کہ پروردگار مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، جس کے اندر ہم نے پھر وہ دیگر تفصیلات بیان کی تھیں، اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دے کہ پاکیزہ لوگوں کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے، گندگی کو اور نجاست کو خداوند متعال ناپسند کرتا ہے، اور خاص طور پر مومن کے لیے پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا کہ وہ گندگی اور نجاست کو اختیار کرے، بلکہ پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 2 سے لے کے پوائنٹ نمبر 7 یہ ماہ مبارک رمضان کے غسلوں کی فہرست بیان کی گئی ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، 17، 19، 21، 23 اور 24ویں رات کا غسل۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر چند راتوں کو غسل کرنا مستحب شمار کیا گیا ہے، اور ان راتوں کے اندر غسل انجام دیا جائے یہ ثابت شدہ غسلوں میں سے، چونکہ اب ہماری فہرست ابھی چل رہی ہے وہ ثابت غسلوں کی چل رہی ہے، یعنی جن غسلوں کو پروردگار عالم نے ایسا قرار دیا ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پروردگار عالم نے اس کو قرار دیا ہے، یہ میرا جملہ درست کر لیجئے گا، پروردگار عالم نے تو غسل کو قرار دیا ہے، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک، غیثستانی کے نزدیک یہ ثابت ہے، اس لیے ہم نے یہ جملہ کہا۔ ممکن ہے کہ بقیہ غسل بھی ایسے ہی ہوں، لیکن ان کے بارے میں چونکہ ہمیں ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے اندر رجا کی نیت سے اور احتیاط کی نیت سے انجام دیتے ہیں۔ پہلی یعنی ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ، پہلی رات کا غسل، یعنی چاند نظر آیا اور چاند نظر آنے کے بعد ہی پہلی شب جو داخل ہوگی، یہ پہلی شب کا غسل کہلائے گا۔ 17ویں تاریخ کا غسل کا مطلب یہ ہوگا کہ 16واں روزہ پورا ہوا، اور 17 تاریخ نیکسٹ 17واں روزہ ہے، تو 16 اور 17 کے درمیان جو رات ہوگی دیٹ از کالڈ 17ویں رات۔ 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب، یہ عام طور پہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ اعمال کی وہ شبیں کہ جو معروف ہیں اور ہر ایک کو معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے اعمال کو انجام دیتے وقت یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مستحب غسل انجام دیا جائے، تو یہ ان شبوں میں سے ہے، تو وہ ان شبوں کا غسل۔ اسی طرح سے نیکسٹ یعنی 23ویں کے بعد 24ویں شب کا غسل بھی مستحب شمار کیا گیا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رہے کہ شبوں کا غسل یعنی رات کا غسل کا مطلب کیا ہے؟ رات کا غسل کا مطلب یہ ہے کہ رات داخل ہونے کے بعد، یعنی جیسے مغرب کا وقت ہو گیا یہ رات شروع ہو گئی، اس کے بعد انجام پائے گا غسل، اس سے پہلے نہیں انجام پایا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ افطار سے پہلے ہی شب کا غسل کر لیں، تو نہیں ہو سکتا۔ رات کا غسل ہے تو رات کے بعد ہی ہوگا، اور رات اسی وقت کہا جاتا ہے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، یعنی مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو مغرب کا وقت ہوا تب ہی یہ غسل کا وقت شروع ہوگا، اور رات کا وقت ہے تو اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک یہ رات باقی ہے، یعنی اذان فجر سے پہلے پہلے تک اس رات کے غسل کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئی ماہ رمضان کے کچھ غسلوں کی تفصیل۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہے، جیسے کہ اب تک یقیناً آپ نے کچھ سیکھ لیا ہوگا اور آپ کے سامنے بیان بھی کیا جا چکا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جن راتوں کو، جن باتوں کو اور جن اہمیتوں کو بیان کیا گیا ہے، جن فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مہینہ کتنا افضل ہے، اس کی راتیں کتنی افضل ہیں، اس کے ایام کتنے افضل ہیں، وہ تمام فضائل آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور اسی اعتبار سے یہ چیزیں یہاں پر بھی غسل کے اعتبار سے چند چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات کی طرف اشارہ فقط کر دیں آپ کو، اور یہ چونکہ کورس میں نہیں ہے اس لیے تفصیل نہیں پڑھیں گے، لیکن جو نیکسٹ مسئلہ ہے ہمارا 635، اس کے اندر سب سے پہلا ہی پوائنٹ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کی یعنی ماہ مبارک رمضان کی تمام طاق راتوں کا غسل یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، طاق راتوں کا مطلب کیا ہے؟ طاق راتوں کا غسل یعنی
1 3 5 7 9 اس طرح کہتے ہیں، ان کو سب کو طاق کہتے ہیں۔ ان طاق راتوں کا غسل غیر ثابت شدہ، اچھا یہ ذہن میں رکھیے، ہم بیان تو کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ فہرست وہ والی ہے کہ جس کو ثابت شدہ تصور نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ ماہ رمضان کا تذکرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ اور پھر آخری دہائی کا مطلب ہے کہ لاسٹ 10 ڈیز کی ساری راتوں کا، اور اسی طرح سے 23ویں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل، یعنی 23ویں شب کے اندر جو یہاں پر بیان ہوا 634 کے اندر، وہ 23ویں شب کا ایک غسل تھا جو ابتدائی شب میں انجام دے دیا جائے، اور اسی طرح سے 23ویں شب کا ایک اور جو اینڈ آف نائٹ کے اندر، رات کے آخری حصے کے اندر کیا جائے، یہ ایک اور غسل ہے کہ جو مستحب شمار کیا گیا ہے، لیکن یہ مستحب رجا والا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو ہم نے 635 کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فقط بیان کیا ہے، یہاں 634 کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ فقط اتنا ہی ہے جو بیان ہوا، یعنی 1st 17th 19th 21st 23rd and 24th نائٹ کا، یعنی ان شبوں کا غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہمارا غسل نمبر 8 اور نمبر 9 پہ آتا ہے عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہمارے شروع میں تذکرہ آیا تھا غسل جمعہ کی جب بات آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایام ہیں کہ جن کو پروردگار نے عید بنایا ہے، انسان کے لیے خوشی اور سرور کا باعث قرار دیا ہے، ان عیدوں میں سے عید الفطر اور عید قربان ہے۔ عید الفطر یعنی پہلی شوال، عید قربان یعنی 10 ذی الحجہ، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن دنوں کا غسل کرنا مستحب شمار کیا گیا ہے، اور اس کا وقت بھی تفصیل سے بیان ہوا۔ مثلا اس کا وقت ہے صبح کی اذان سے لے کر غروب، سورج غروب ہونے تک، یعنی جس طرح سے جمعے کے دن کا وقت بیان ہوا تھا اسی طرح سے اس دنوں کا بھی غسل کا وقت بیان ہوا ہے کہ ان وقتوں کے اندر اس غسل کو انجام دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کر لیا جائے، یعنی عید کی نماز جو صبح کے وقت انجام دی جاتی ہے سورج چڑھنے کے بعد، یہ اس عید کی نماز کو انجام دینے سے پہلے عید کا غسل انجام دے دیا جائے، تاکہ یہ بہتر کا انسان کو ثواب یا بہتر کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، عید الفطر، عید قربان، ان دنوں کے غسل کا بیان ہو گیا، نمبر 8 نمبر 9۔ اس کے بعد ہے نمبر 10 نمبر 11، ذی الحج کے 8ویں اور 9ویں دن کا غسل۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں کے دن کا غسل ظہر کے نزدیک انجام دیا جائے۔ ذی الحج کا 10واں دن یہ کہلاتا ہے عید قربان، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے 9ویں کا دن جو کہلاتا ہے یوم عرفہ، یعنی عرفہ کا دن جس میں حج کا آغاز ہوتا ہے، جس کے اندر حاجی میدان عرفات میں جا کر جمع ہوتے ہیں، اور اس دن کو یوم دعا کہا جاتا ہے، یعنی یوم عرفہ۔ یہاں پہ چاہیں تو نوٹ کر لیں تاکہ اپنی توضیح مسائل میں آپ کو یاد رہے کہ 9 ذی الحج کا دن، جو ذی الحج کی 9ویں تاریخ ہے، اس دن کو اب کہتے ہیں یوم عرفہ، اور اس کو یوم دعا کہا گیا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن دعا کرنا سب سے زیادہ اہم ترین کام شمار کیا جاتا ہے، اور اس دن پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ یہ دن انسان دعا کرتے کرتے گزارے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ 9ویں کا دن جو عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب شمار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ دعا کرنا زیادہ امپورٹنس اور پروردگار عالم کو مطلوب ہے، اور پروردگار عالم نے اس دن چاہا ہے کہ دعا کی جائے، تو حتیٰ علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر انسان کمزوری محسوس کرتا ہے اور دعا کرنے یا دعا پڑھنے کے اندر جو کمزوری کی وجہ سے دعا میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، دعا نہیں پڑھ سکتا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے، بلکہ اس دن دعا میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اور اس دن خاص طور پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، کہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس دعا کو پڑھا جاتا ہے اور مومنین تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو دیگر اعمال وغیرہ کے اندر ان اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، یہی دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھی جاتی ہے، کہ جو بہترین مضامین کے ساتھ، بہترین اس کے اندر مراتب اور انسان کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور بہترین وہ دعا ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عرفات کے میدان میں اس دعا کو پڑھتے تھے
کہ جس کو راوی نے سن کر پھر نقل فرمائی، یہ نمی کا دن ہے، تو اس دن کا غسل کرنا بھی مستحب شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، نمی کے غسل کے بارے میں ایک چیز اور لکھی ہے کہ اس کا غسل ظہر کے نزدیک کیا جائے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمعے کے دن کا غسل کے بارے میں لکھا تھا کہ ظہر کے نزدیک کیا جائے، وہ بہتر ہے۔ یہاں پہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کے بارے میں بھی مناسب و بہتر ہے، یہی ہے کہ انسان اس غسل کو ظہر کے نزدیک بجا لائے۔ یہ ہو گئی اس ٹکڑے کا سیکنڈ پارٹ۔ اس سے پہلے والا حصہ تھا 8 ذی الحجہ، یعنی ذی الحج کی 8ویں تاریخ۔ 8ویں تاریخ یہ عام طور پہ لوگ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں یہ احرام باندھنے کے لیے اور احرام کی نیت وغیرہ کرتے ہیں اور اس دن حج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے یہاں پر جو غسل مستحب شمار کیا گیا یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے۔ تو یہ 8ویں ذی الحجہ کے دن کا غسل کرنا بھی مستحب شمار کیا گیا ہے، یعنی ذی الحج کے مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے لائن سے 3 غسل ہو گئے، 8ویں کے دن کا غسل، 9ویں ذی الحج کے دن کا غسل اور 10ویں ذی الحج کے دن کا غسل، کہ جس کو ہم کہتے ہیں عید قربان۔ تو یہ ذی الحج کے مہینے کے لگاتار 3 غسل ہوئے کہ جن کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ چونکہ یہاں نام سے ذکر نہیں کیا، مہینے کے نام سے ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے میں نے اس کی تفصیل کو بیان کر دیا کہ عید قربان 10 ذی الحجہ ہوتا ہے اور یہ باقی 8 اور 9 کو الگ سے بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا ہے، اگلا پوائنٹ ہمارا ہے 12واں، اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دے دیا گیا ہو۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں، جن تفصیلات کو پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کو غسل دے دیا گیا ہے، جس مسلمان کی میت کو غسل دے دیا گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی انسان ہاتھ لگاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر غسل کرنا مستحب شمار کیا جاتا ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔